وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس مال یا معاملات کی کوئی قابل وصیت چیز ہو اور وہ 2 راتیں بھی اس حالت میں گزارے کہ اس کے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو۔ اس حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ وصیت وہ عمل ہے جو انسان اپنے مرنے کے بعد سے متعلق چیزوں کے بارے میں کرتا ہے۔ مثلا کسی کا کچھ لینا دینا ہے، یا مثلا اس کے ذمے کچھ فرائض ہیں، کچھ اللہ کے حقوق میں سے کچھ چیزیں ہیں، ان کی ادائیگی کی وصیت کرتا ہے۔ تو یہ عمل جو مرنے کے بعد سے متعلق ہوتا ہے اس کے کرنے کو وصیت کہتے ہیں۔ اسلام میں اس وصیت کی بڑی تاکید ہے اور اس کی بڑی حکمتیں بیان کی گئی۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس وصیت کی وجہ سے انسان دوسروں کے حق سے بچ جاتا ہے۔ مثلا کسی کی کوئی چیز امانت رکھی ہوئی ہے یا کسی کا کوئی قرضہ اس کے ذمے ہے، اگر لکھا ہوا نہ ہو اور وصیت موجود نہ ہو تو جو صاحب حق ہے اس کے حق کے ضائع ہونے کا امکان ہے، اور آخرت میں اس مرنے والے کی پکڑ اور مواخذے کا یہ عمل باعث بنتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات قرابت داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو وارث نہیں ہوتے۔ مثلا اولاد کی موجودگی میں بھائی، یا مثلا بیٹے کی موجودگی میں پوتا، یہ قرابت دار تو ہیں لیکن اس صورت میں وارث نہیں ہوتے۔ تو انسان اپنے ان قرابت داروں کے لیے بھی اچھائی کا فیصلہ کر سکتا ہے وصیت کے ذریعے سے، کہ وصیت کر لیں تاکہ حسن سلوک ہو جائے اور ایک احسان کا معاملہ ہو جائے۔ اللہ کے ہاں یہ عمل بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے فرائض میں کسی کوتاہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، لہٰذا کچھ مال اپنے مملوکہ چیزوں میں سے وہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہے تو اس کو مصارف الخیر میں خرچ کر لیا جائے تاکہ میری جو کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے۔ یہ بھی وصیت کی حکمت ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ حکمتیں موجود تھیں، اس لیے وہ بہت کھل کے وصیتیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ شدید بیمار ہوئے کہ بالکل زندگی سے مایوسی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا، زندگی کے آخری لمحات ہیں، میرے وارثوں میں سوائے میری ایک بیٹی کے اور کوئی میرا وارث نہیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے پھر درخواست پیش کی، کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں آدھا مال وصیت کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے درخواست پیش کی، کیا میں تہائی مال وصیت کر جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تہائی کر دو، تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ جو مستحب وصیت ہے وہ تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان جو اپنے فدیے اور قضا نمازوں کے حوالے سے وصیت کرتا ہے، یا حج فرض اس کے ذمے تھا ادا نہیں کر سکا اور وصیت کرتا ہے، تو وہ بھی تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے۔ 2/3 وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ اگر وارث اپنے حق کو چھوڑ کر اس کی وصیت کو پورا کر دیں اور اس کے تمام فدیے وغیرہ کو ادا کر دیں، زکاتوں کو ادا کر دیں، یا اس کا حج بدل کروا لیں، تو اس کی اجازت ان کو ہے، بشرطے کہ وہ عاقل بالغ ہوش مند ہو، اپنے اختیار سے اپنے حق کو چھوڑ کر اس کے لیے وہ جو وصیت کی گئی ہے اس کو جائز رکھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب و غریب وصیت کی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا وصیت نامہ کھولا گیا، اس میں لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی کوئی بدکاری نہ کی ہو، عفیف اور پاک دامن رہا ہو، حتیٰ کہ اس نے کبھی بدنگاہی بھی نہ کی۔ دوسری شرط یہ رکھی
کہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، اور تیسری شرط یہ رکھی کہ اس کی عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں وہ بھی قضا نہ ہوئی۔ اب یہ شرطیں تو بڑی سخت تھیں، ایسا آدمی ملنا مشکل تھا، جنازہ رکھا ہوا تھا اور کوئی آگے بڑھا کر جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ سلطان التمش رحمہ اللہ آگے بڑھے، اس وقت بادشاہ تھے، اور کہا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا راز راز رہے، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وصیت کے بعد اب میرا راز راز نہیں رہا۔ آگے بڑھ کر مصلی پہ کھڑا ہوا، اس نے جنازے کی نماز پڑھی۔ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان تمام شرائط پر پورا اتر رہا تھا۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ایک پھٹا ہوا موزہ پہنا دینا۔ تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی عجیب وصیت تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب بیٹے نے باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیر میں پھٹا ہوا موزہ پہنانا چاہا۔ تو اس وقت جو علماء موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس کی تو شریعت میں اجازت نہیں، مرنے کے بعد تو سوائے کفن کے کوئی اور لباس انسان کے جسم پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ بحث شروع ہو گئی، دیگر اور علماء سے پوچھا گیا، سب نے یہی کہا کہ پھٹا ہوا موزہ بھی اس کو پہنانے کی اجازت نہیں ہے، صرف کفن دینا ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک خط تھا، اور وہ خط اسی مرحوم کا تھا جو بیٹے کے نام پر تھا۔ اس نے زندگی میں اس آدمی کو دے دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو دے دینا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ بیٹا تم دیکھ رہے ہو کہ میں اتنا مالدار اور سرمایہ دار تھا، لیکن شریعت مجھے ایک پھٹا ہوا موزہ پہن کر بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہی، تمہیں علماء اس کی اجازت نہیں دے رہے کہ پھٹا ہوا موزہ پہن کے میں جا سکتا ہوں۔ تو یاد رکھو کہ سب کچھ اس دنیا ہی میں رہ جائے گا، اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی فکر کرو، انسان کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔